السلام علیکم، میرا نام راحیلہ ہے اور میں لاہور سے تعلق رکھتی ہوں۔ میں بچپن سے ہی تھوڑی خوف زدہ رہا کرتی تھی۔ چھوٹی عمر سے مجھے خوف ذرا زیادہ آتا تھا۔ مجھے راتوں سے بہت خوف ہوتا تھا کہ رات آئے گی اور مجھے پوری پوری رات نیند نہیں آئے گی، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ رات میں باقی سب گھر والے سو رہے ہوتے تھے اور مجھے اپنے گھر کے باہر چھت کے اوپر سے ایسا لگتا تھا بہت سارا شور اور لڑائی جھگڑوں کی آوازیں آ رہی ہیں یا کسی کے چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ بہرحال اس طرح اچھا برا ہوتے ہوتے ڈرتے ڈرتے میری عمر کچھ بڑھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں کالج میں ہوا کرتی تھی، میٹرک کے بعد نئی نئی کالج میں آئی تھی۔ ان دنوں مجھے میری ایک دوست کی منگنی میں جانا تھا۔ میری دوست جہاں رہتی تھی وہ قدرے پرانا علاقہ تھا اور قدرے سناٹا تھا، سنسان علاقہ تھا۔ میں اپنے بہنوئی کے ساتھ اس منگنی کو اٹینڈ کر کے واپس آ رہی تھی، کیونکہ گھر کی ایک چھوٹی سی تقریب تھی، اس لیے خاصی دیر ہو گئی تھی۔ رات کے اس پہر جب میں گھر سے نکل کے بس اسٹاپ تک اپنے بہنوئی کے ساتھ آ رہی تھی تو درمیان میں ایک ایسا درخت گزرا جو بیری کا درخت تھا اور بہت بڑا درخت تھا۔ وہ درخت ایک بہت خوفناک سا درخت تھا اور بہت بڑا اور قدر قدیم درخت تھا۔ اس درخت کے نیچے سے، کیونکہ میں اس وقت تیار تھی، کیونکہ ایک منگنی اٹینڈ کر کے آ رہی تھی، میرے بال بھی کھلے ہوئے تھے، میں اس درخت کے نیچے سے جس لمحے ہی گزری، میرے جسم میں ایک عجیب سی جھرجھری محسوس ہوئی، ایک عجیب سی جھرجھری، ایک عجیب سے خوف۔ مجھے یوں لگا جیسے کسی نے مجھے جکڑ لیا ہے۔ لیکن اس لمحے کے بعد سے میں جب گھر پہنچی تو مجھے خاصا تیز بخار ہو گیا اور مجھے مسلسل اس طرح سے لگتا رہا کہ کسی نے میرا دل باندھ دیا ہے، جیسے کسی نے مجھے باندھ کے رکھ دیا ہے، جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ ہے میرے کندھوں پہ میرے ساتھ۔ بہرحال میں اس وقت کے بعد سے ایک الگ سی چیز اپنے ساتھ ایکسپیرئنس کر رہی تھی جس کو میں سمجھ نہیں سکتی تھی۔ اس چیز کے بعد میرے ساتھ کافی ہیلتھ ایشوز بھی ہو گئے، کبھی کسی طرح کی بیماری، کبھی کسی طرح کی بیماری۔ اکثر بیٹھے بیٹھے مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے کسی نے باندھ لیا ہے۔ میرے گھر میں گلاب کے پھول پکے ہوئے تھے، میں نہا کے نکلی تو مجھے اپنا آپ بہت بوجھل محسوس ہو رہا تھا۔ میں جا کے لوگوں کے درمیان بیٹھی، میری ساس نے کہا جا کے چائے بنا کے لے آؤ۔ میں اٹھی تو مجھے لگا کہ کسی نے کہا کہ سیدھے کمرے میں جاؤ اور ان پھولوں کو سونگھو۔ میں کمرے میں گئی اور ان پھولوں کو سونگھا۔ ان پھولوں کو سونگھتے ہی مجھے ایسا لگا کہ میرا اپنا آپ بہت زیادہ بھاری ہو گیا ہے اور میں کہیں گم ہو گئی ہوں، مجھے کوئی کنٹرول کر رہا ہے۔ میں اس طرح جیسے کوئی روبوٹ چلتا ہے ویسے چلتی ہوئی آئی اور تھوڑی دیر میں میری کیفیت بہت بری ہو گئی۔ گھر والے بتاتے ہیں کہ میں بہت بھاری ہو گئی، چیخنا چلانا شروع کر دیا، میری آواز چینج ہو گئی۔ مجھے سنبھالنے کے لیے تین تین چار چار آدمی تھے، میرے بھائی، میرے میاں، میرے دو دیور، لیکن میرے اندر اتنی طاقت تھی کہ میں اتنے لمبے چوڑے آدمیوں کو یوں جھٹکے میں ہٹا دے رہی تھی۔ اور میرے اندر بہت غصہ تھا، مجھے ایسا لگ رہا تھا مجھے کسی نے پکڑ کے بٹھا دیا اور کسی اور نے کنٹرول لے لیا ہے اور میں وہیں کہیں اندر ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے اور میں کونے پہ پڑی ہوئی ہوں۔ بہرحال گھر والے بہت پریشان ہوئے، میرے بھائی، میری والدہ مجھے جگہ جگہ لے کے گئی، جہاں جاتی ہر کسی نے اپنے طور پہ الگ الگ علاج کیا۔ بہت سے لوگوں نے اس چیز کا کہا بھی کہ اس کے ساتھ جو چیز ہے ہم نے اس چیز کو کنٹرول کر لیا ہے، ابھی صحیح ہو جائے گی۔
بہرحال یہ کافی دنوں تک یہ چیز چلتی رہی. پھر میں بہتر ہو گئی، آ گئی. لیکن مجھے اس کے بعد اکثر یہ چیز نمودار ہونے لگی. سال میں 2 سال میں یہ چیز باہر آ جاتی. اس طرح اور کوئی 3 4 سال گزر گئے. پھر میری ایک کزن مجھے ایک عاملہ کے پاس لے کے گئی. وہاں جاتے ہی میری طبیعت بگڑ گئی. میں اسی طرح سے بہیو کرنے لگی. انہوں نے میرا کچھ علاج کیا، مجھے کچھ پانی دیا کہ اس سے نہایا کرو، کچھ چیزیں اور کچھ احتیاطیں بتائیں. انہوں نے کہا تم نے زندگی بھر بال نہیں کھولنے اور کالا اور پیلا رنگ نہیں پہننا اور خوشبو نہیں لگانی. اس وقت ان کا علاج چلاؤ. میں نے بہت شدید طریقے سے انسٹرکشنز پہ فالو بھی کیا ان کی. لیکن اس کے بعد میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی. مجھے بہت سیویئر ایشوز ہوئے ہیں. بہرحال اسی طرح سے اکثر یہ چیز بار بار نمودار ہوتی تھی، حاوی ہوتی تھی. بہت دفعہ ایسا ہوا کہ اچانک بیٹھے بیٹھے میں اپنی والدہ کے گھر گئی اور وہاں شروع ہو گئی. مجھ میں اتنی طاقت آ جاتی تھی کہ میں چیزیں اٹھا کے ایسے پھینکتی تھی. مجھ میں اتنی طاقت ہوتی تھی کہ کم سے کم ایک خاتون میں اتنی طاقت ہونا ناممکن سی بات ہے. غصہ بہت ہوا کرتا تھا اس وقت. اس حالت کے اندر دن گزرتے گئے، میرے معاملات، میرے حالات بھی کافی خراب رہتے رہے. میرے اپنے نجی، ازدواجی اور فائنینشیل کنڈیشنز بہت خراب رہیں. اوپر نیچے چیزیں چلتی رہیں. اسی اسنا میں میری ملاقات، میری بات ایک عامل سے ہوئی اور میں نے اپنی فائنینشیل ایشوز کی وجہ سے ان سے بات کی تھی اور اپنی میرٹل لائف کی ایشوز کی وجہ سے ان سے بات کی. تو انہوں نے مجھے دیکھ کے بتایا کہ انہوں نے دیکھ کے ہی، کیونکہ میں نے ان سے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، انہوں نے دیکھ کے ہی بتایا کہ میرے ساتھ کچھ اور معاملات بھی ہیں. بہرحال انہوں نے ان معاملات کو بخوبی پرکھا اور مجھے بتایا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کس طریقے سے میں نے وہ مزید ٹائم گزارا، مجھ پہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. یہ ایک الگ اور ایک لمبی کہانی ہے. کسی دن آپ سے یہ بھی شیئر کروں گی. مگر میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ایسی کسی چیز کا وجود اس دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا، وہ سراسر غلط ہے. کیونکہ جن لوگوں پہ یہ چیز گزرتی ہے وہ اس چیز کو بخوبی جان سکتے ہیں کہ کس طریقے کی حالت ہوتی ہے. اور اگر کوئی ان ساری چیزوں کو ریلیٹ کرے کسی مینٹل ہیلتھ ایشوز سے یا کسی اور چیز سے، تو یہ بالکل الگ معاملہ ہے. جس وقت جس شخص کے ساتھ اگر اس طرح کی کوئی چیز گزر رہی ہوتی ہے، اس کے اندر اس کے اوپر کتنا بوجھ ہوتا ہے، اسے اس چیز کی کتنی تکلیف ہوتی ہے. مین وائل تکلیف کے ساتھ اس کو فائدے بھی بہت ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ اس بوجھ کو کیری کرنا اور وہ جو اس سے ریلیٹڈ جتنے مصائب و مسائل ہوتے ہیں ان کو لے کے کنٹینیو کرنا، یہ آسان نہیں ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ایسی کسی چیز کا وجود نہیں ہے، یہ ذہن کا گمان ہے اور اس طرح کی چیز ہے، میں انہیں بتانا چاہتی ہوں کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. میرا اپنا ایکسپیرینس ہے اور بہت بڑا ایکسپیرینس ہے. وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے بہت بہت شارٹ کر کے یہ چیزیں بتائی ہیں. مگر یہ ایسی چیزیں ہیں جو اس دنیا میں ایگزسٹ کرتی ہیں اور کسی کسی لوگوں کے ساتھ رہتی ہیں اور انہیں ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے اور وہ اس طرح سے شو ہو جاتی ہیں، نمایاں ہو جاتی ہیں. جنات ایک ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی، جس کا ذکر بارہا قرآن مجید میں بھی ہے. جہاں جہاں انسانوں کا ذکر ہے، خدا بارک تعالیٰ نے جنات کو بھی وہاں وہاں مخاطب کر کے کہا ہے. ان کی بستیاں ہم سے زیادہ ہیں، مگر کچھ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے ساتھ رہنے لگتے ہیں، ہمارے درمیان رہنے لگتے ہیں، یا ہماری روزمرہ زندگی میں اس طرح کا خلل ڈالنے لگتے ہیں کہ ہمیں ان کی موجودگی کا احساس ہونے لگتا ہے.
میں آپ سب سے یہی کہتی ہوں کہ آپ لوگ احتیاط کیا کریں، کسی بیجا ضروری چیز سے مت انٹریکشن کرنے کی کوشش کیا کریں، اور وہ لوگ جن باتوں پہ یقین نہیں رکھتے، میں اپنے ذاتی تجربے پہ بتانا چاہتی ہوں کہ ان سب چیزوں کا وجود اس دنیا میں ہے،